السلام علیکم۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کی مشق کا آغاز کریں گے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ کافروں نے مسلمانوں پر کیا کیا مظالم کیے تھے؟ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ اور خاک پھینکی، پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی ناپاک سازشیں کی، آپ کے خاندان کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں رہنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تپتی ریت پر لٹایا، انہیں مارا پیٹا، گلیوں میں گھسیٹا اور کئی بے گناہ مسلمانوں کا ناحق قتل کیا۔ سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے مکہ میں داخل ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹ پر خود سوار ہیں اسی پر غلام کے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے اور زبان مبارک پر کلام اللہ جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار کی کیا حالت تھی؟ فتح مکہ کے موقع پر لشکر کا سن کر کفار مکہ سناٹے میں آ گئے تھے، وہ خوف سے سہمے ہوئے تھے، پریشانی اور بے چینی ان کے چہروں سے ظاہر تھی، انہیں اپنے کیے ہوئے تمام مظالم یاد آ رہے تھے جو انہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر کیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے سلوک کا کفار مکہ پر کیا اثر ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے تقریباً سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور رفو درگزر کی بدولت انہوں نے نہ صرف مکہ فتح کیے بلکہ اہل مکہ کے دل بھی فتح کر لیے تھے۔ فتح مکہ کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ فتح مکہ کے واقعے سے ہمیں عفو درگزر کا سبق ملتا ہے کہ کوئی جتنا بھی برا کرے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ کس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال گزارے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان نے شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے۔ سوال نمبر 2، نیچے کی دونوں سطروں سے ایک ایک لفظ چن کر نئے الفاظ بنائیں۔ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ بے چینی، بے چینی۔ پوچھ گچھ، پوچھ گچھ۔ کوہ صفا، کوہ صفا۔ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ۔ پناہ گاہ، پناہ گاہ۔ اب آپ کو یہاں پر اس میں ضمیر کی تعریف دی گئی ہے۔ ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ مطلب کسی بھی نام کی جگہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں، جیسے وہ، آپ، میں، ہم، تمہارا وغیرہ۔ اب انہی اسم ضمیر کے الفاظ کو آپ نے لگا کر ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ عام معافی کا سن کر لوگوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاف فرما دیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جرم بھلا دیے ہیں؟ قرآن پاک کو قرآن پاک پڑھتے ہیں، گویا آخری حرف کی زیر یہ میں بدل جاتی ہے، اسی طرح مندرجہ ذیل کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیجیے۔ فاتح مکہ، قریش مکہ، کوہ صفا، اہل مکہ، رحمت عالم۔ سوال نمبر 5، معنی تلاش کریں۔ عیاں ہونا، گھاٹی، گرفت، انکسار، بیعت،
عفو درگزر۔ رموز اوقاف: عبارت پڑھنے کے دوران وقفہ لینے، مکمل طور پر ٹھہرنے سے متعلق جو اشارے دیے جاتے ہیں، مثلاً سوالیہ، تفصیلیہ، سکتہ، واوین وغیرہ کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ سوالیہ ہر سوال کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ جب کسی عبارت کی تفصیل لکھنا ہو تو ہم یہ والا نشان لگاتے ہیں۔ عبارت کے دوران وقفہ لینے کے لیے سکتہ لگایا جاتا ہے، اور کسی حدیث، قرآنی آیت یا قول کو لکھنے کے لیے واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔